السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرا ناول بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ نادیدہ عشق قسط نمبر 6۔ نمرا نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ زیاد نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی، جبکہ عرشیہ خاموشی سے کھڑی سمیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سمیر ہنوز گھنٹوں قبل زمین پر بیٹھا رہا۔ "ول یو میری"، سمیر نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ نمرا اور زیاد نے بھی مڑ کر عرشیہ اور سمیر کو دیکھا۔ "کیا ہوا ہے؟ سے سم تھنگ عرشیہ"، نمرا نے اسے خاموش کھڑے دیکھا۔ زیاد نے بھی نمرا کی بات پر سر ہلایا، جس پر عرشیہ مسکرا دی اور اثبات میں سر ہلایا۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے ہوٹنگ کی اور پھر سمیر نے عرشیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ عرشیہ انگوٹھی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد کیک کٹنگ کیا گیا تو سب لوگ سمندر کے کنارے لہروں سے کھیلنے لگے۔ عرشیہ اور سمیر سب سے تھوڑی دور کھڑی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک سے تھوڑی دیر بعد سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ عرشیہ اور نمرا بھی گھر کی طرف چل دیے۔ عرشیہ نمرا کو چھوڑ کر گھر گئی تو سامنے حیدر صاحب، اکرام صاحب، جیا بیگم اور نجمہ بیگم بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ "ارے دیکھو کتنی لمبی عمر ہے میری بچی کی، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو"، نجمہ بیگم نے پیار سے عرشیہ کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اکرام صاحب اور نجمہ بیگم واپس چلے گئے۔ "عرشیہ بیٹا ادھر بیٹھو میرے پاس، بات کرنی ہے تم سے"، جیا بیگم نے عرشیہ سے کہا۔ اس وقت جیا بیگم اور حیدر صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ "ماما ایک منٹ، میں پاپا سے کچھ بات کر لوں"، عرشیہ نے جیا بیگم سے کہا اور حیدر صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ "پاپا ایک بات کرنی تھی"، عرشیہ نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ دماغ میں وہ اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ "کیوں میری جان"، "کہو میری جان، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی"، حیدر صاحب نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر عرشیہ کچھ توقف کے بعد بولی، "بابا وہ میری فرینڈ کا بھائی ہے، اسے جاب چاہیے، بہت ہی ایماندار اور اچھا ہے، اگر ہماری کمپنی میں سے کوئی اچھی جاب مل جاتی تو"، عرشیہ نے جھوٹ گھڑتے ہوئے بات آدھی ادھوری چھوڑ کر حیدر صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ "ٹھیک ہے بیٹا، پھر پرسوں اسے بلوا لینا"، حیدر صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جس پر عرشیہ مسکرائی تھی۔ "پر ایک بات بابا، اس کا انٹرویو پہلے میں خود لوں گی"، عرشیہ نے شرط رکھی، جس کی حیدر صاحب نے ہاں میں سر ہلا کر تاکید کی۔ عرشیہ وہاں سے اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ اسے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ "بعد میں بتا دینا جیا بیگم"، جیا بیگم نے اسے آواز دینی چاہی، لیکن حیدر صاحب نے انہیں ٹال دیا، جس پر جیا بیگم ہلکا سا مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ "ہیلو عزیز، ایک کام ہے، ایک لڑکے کی فل ڈیٹیلز چاہیے مجھے، 2 گھنٹوں کے اندر اندر، اور خبردار اگر پاپا کو بھنک بھی پڑی اس بات کی"، عرشیہ نے فون کان سے لگا حیدر صاحب کے خاص ملازم کو کہا اور آخر میں اسے دھمکی سے بھی نوازا۔ نمرا کے گھر اس کا آنا جانا ہے، دیا کو آج کل وہ قاری سبحان کی جگہ پڑھا رہا ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر پاپا کو پتہ چلا تو 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، صرف 2 گھنٹے"، عرشیہ نے اسے حکم دیتے ہوئے دھمکیوں سے بھی نوازا اور پھر فون کان سے ہٹا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ عزیز کو اس نے حیدر صاحب کو نہ بتانے کا اس لیے کہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہاں سے کبھی نوکری نہ دیتے، اور اگر وہ انٹرویو کے لیے بھی نہ بلاتے تو اس کا جو مقصد تھا وہ کیسے پورا ہوتا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس کے موبائل کی ٹیون بجی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر میسج کھولا تو اس میں یوسف کی ساری ڈیٹیلز موجود تھی، جنہیں وہ زیر لب دہرانے لگی۔ نام یوسف احمد، عمر 26 سال، تعلیم M.Ed، نعمان انکل کی اکیڈمی میں جاب کرتا ہے۔ امپریسو، گھر میں ایک اندھی بہن ہے جس کا نام عبیرہ ہے، گھرانہ کافی مذہبی ہے، ماں کی وفات بہن کے پیدا ہونے کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گئی تھی، جبکہ باپ کی وفات کچھ سال پہلے ہوئی ہے۔ عرشیہ نے میسج پڑھ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد اس نے نمرا کو فون کیا جو کہ شام کے اس پہر اپنے کمرے میں بیزاری سے کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ہیلو نمرا، مبارک ہو۔ عرشیہ نے نمرا کے فون اٹھاتے ہی اسے دوپہر والے واقعے کی مبارکباد دی، جس پر نمرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تھوڑی دیر پہلے جو کتابوں کی وجہ سے چہرے پر بیزاری تھی وہ اب مفقود تھی۔ تمہیں بھی؟ نمرا نے بھی اسے کہا، جس پر عرشیہ نے کہہ کر بے اختیار اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے وہ اور سمیر ملے تھے تب سے شاید عرشیہ اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن کبھی اظہار نہ کیا۔ اظہار کرتے ہوئے اس کی انا آڑے آتی تھی، لیکن اب جب بن کہے سب مل رہا تھا تو اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ساری سوچوں کو پسِ پشت ڈالا۔ اچھا، ایک کام کرو گی؟ عرشیہ نے بات کا آغاز کیا، جس پر نمرا نے محض انکار بھرا تو عرشیہ نے اسے اپنا تیار کیا لایا عمل بتایا، جس پر نمرا نے حامی بھری تو عرشیہ نے اسے پلان پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر تھوڑی دیر بعد موبائل سائیڈ پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا کر زوہب کو کال کی۔ ہائیکا اور عبیرہ ابھی گھر واپس آئی تھیں۔ احتیاط کے طور پر ہائیکا عبیرہ کو مختلف راستوں سے لے کر گھر پہنچی تھی کہ مبادا اس کے آدمی ان کے پیچھے نہ آ رہے ہوں۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازے کی چھٹکنی چڑھائی اور نقاب پکڑ کر تھوڑی دیر تک گیا اور عبیرہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عبیرہ، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ ہائیکا نے عبیرہ سے سوال کیا۔ آپی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ عبیرہ نے حیرانی سے الٹا سوال دیا، جس کے جواب میں ہائیکا کچھ بول نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے اس لڑکی نے خود کو سینچ کر رکھا ہوا تھا، کیسے کوئی غیر محرم بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا۔ ہائیکا نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ وہ اس معاشرے کے قانون سے بھی واقف تھی، غلطی چاہے امیر کی ہو، لیکن خمیازہ بھگتنا غریب کو ہی پڑتا تھا۔ اب وہ شخص کیا کرے گا، یہ سوچ ہائیکا کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ عبیرہ نے ہاتھ بڑھائے تو ہائیکا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد یقینی ہے، میں نے اسے اس کی غلطی پر تھپڑ مارا تھا، عبیرہ نے مطمئن لہجے میں کہا، جس پر ہائیکا بھی مسکرا دی۔ دفتن دروازہ بجنے کی آواز آئی تو ہائیکا نے عبیرہ کی طرف دیکھا اور پھر نقاب ڈوری سے اوپر کرتی دروازے کی طرف چل پڑی۔ کون؟ ہائیکا نے ڈرتے ڈرتے مدھم سی آواز میں پکارا۔ اس وقت اسے عبیرہ کی فکر ہو رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس وقت پریشان کیا، لیکن عبیرہ گھر نہیں تھی، کیا وہ آپ کے گھر ہے؟ باہر سے یوسف کی آواز گونجی۔ جب وہ گھر آیا تھا تو عبیرہ کے گھر نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس کا دھیان ہائیکا کے گھر کی طرف گیا، کیونکہ عبیرہ زیادہ تر یہاں ہی آتی تھی۔ ہائیکا اس کی تصدیق کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد عبیرہ نقاب کے ہاتھ میں شاہ پر پڑے باہر آئی تو یوسف نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ گھر پہنچ کر یوسف نے عبیرہ سے پوچھا تو عبیرہ نے اسے صرف شاپنگ کے بابت بتایا۔ کھانا کھا کر یوسف اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عبیرہ نے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور پرسکون سے سو گئی۔ یوسف نے کمرے میں آ کر اکیڈمی کے بچوں کے پیپرز نکالے اور چیک کرنے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل پر نعمان صاحب کی کال آئی۔ زوہب بیٹا، بات تو سنو۔ زوہب، نجمہ بیگم نے لانچ سے گزرتے زوہب کو آوازیں دیں۔ زوہب ان کی آواز کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس پر نجمہ بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زوہب نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ اب وہاں تھپڑ کا نشان نہیں تھا، لیکن گال تھپڑ کی وجہ سے سرخ تھا۔ ایک دم غصے میں زوہب نے وہاں پڑی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین بوس کر دیا۔ شیشے کی بوتلیں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ زوہب نے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے اور اچانک سے بیڈ شیٹ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نفاست سے سجے اس کمرے کا حال برا ہو گیا تھا، جبکہ غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ گاڑی لیے باہر چلا گیا۔ کافی دیر یوں ہی بے مقصد گاڑی سڑک پر بھگانے کے بعد اس کے موبائل پر ٹیون بجی تو اس نے موبائل نکال کر دیکھا
تو کسی اننون نمبر سے اسے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ صہیب نے ویڈیو چلا کر دیکھی تو صبح صہیب کی تھپڑ والی ویڈیو تھی، جس سے اس کے غصے کا گراف مزید بڑھا تھا۔ ہیلو عدیل، مجھے ایک لڑکی کی فل ڈیٹیلز چاہیے۔ 15 منٹ کے اندر اندر پک سینڈ کی۔ صہیب نے اپنے خاص ملازم کو کال ملا کر حکم سناتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ویڈیو میں سے عبیرہ کی تصویر لے کر عدیل کو بھیجی اور فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کے فون پر دوبارہ ٹیون بجی تو اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہاں عدیل کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک کر میسج کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ عبیرہ احمد، عمر 22 سال، اندھی، ہاں 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 اندھی ہے، چلو ہائڈ اینڈ سیک میں مزہ بھی آئے گا، چل بھائی عدیل ایک اور چڑیا کو جال میں پھنسانے کے لیے تیار ہو جا۔ صہیب نے عدیل کی سینڈ کی ہوئی ڈیٹیلز کو پڑھتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے۔